بارش کی ضرورت ہوتی تھی، بارش نہیں ہوتی تھی تو یہ صحراؤں میں نکلتے تھے اور صحراؤں میں نکل کر یہ جملہ کہتے تھے کہ اے کوے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزی پہنچانے والے، تو ہم کو ہمارے گھونسلے میں روزی پہنچا، ہم تیرے پانی کے محتاج ہیں، ہمارے بچے پیاسے ہیں، ہماری کھیتیاں پیاسی ہیں، تو ہمیں روزی دے۔ یہ اللہ اپنا نظام بتاتے ہیں، یہ سارا کے سارا نظام، فرشتوں والا نظام، اتنا یقین ہمارے دل میں آئے کہ کرنے والے اللہ ہیں، یاد رکھنا۔ اور ایک بات جملہ یاد رکھنا، نبیوں کے پیچھے ہمیں چلنے کا کہا گیا ہے، نبیوں کے پیچھے چلو تو منزلوں تک پہنچو گے، اور اگر نبیوں کے پیچھے نہ چلے تو منزلوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ کہ نبیوں کے پیچھے جو چلتے ہیں وہ منزلوں تک پہنچتے ہیں، اور کتوں کے پیچھے جو چلتے ہیں وہ راہ بھٹکتے ہیں۔ یہ سائنس والے جو ہے نا، ان کو جب چاند پر جانا ہو تو پہلے کتوں کو بھیجتے ہیں اور پھر پیچھے پیچھے جاتے ہیں۔ مریخ پر جانا ہو تو پہلے کتوں کو بھیجیں گے، پھر پیچھے پیچھے جائیں گے۔ تو جن کا امام کتا ہوتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں تباہ برباد ہوتے ہیں، اور جن کا امام انبیاء ہوتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ ہم نبیوں کی امامت کی دعوت دیتے ہیں کہ نبیوں کو امام مانو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائیں اس پر یقین کرو کہ فرشتے ہمارے اس مجمع میں ہیں، ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی لیکن ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ ایک صحابی فرماتے تھے اللہ کے نبی کی بات پر مجھے اتنا یقین ہے، اتنا یقین ہے، ایک صحابی فرماتے تھے کہ مجھے اتنا یقین ہے اللہ کے نبی کی بات پر کہ حضور نے فرمایا رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ، پوری رات فرشتہ آ کر تمہاری حفاظت کرے گا۔ میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں اور میں پہنچتا ہوں ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، یہاں تک پہنچتا ہوں، فرشتہ میرے گھر میں داخل ہوتا ہے، مجھے سلام کرتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یہ یقین کا معیار۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ ہم اسی کی دعوت دیتے ہیں کہ ایک اللہ کی مانو، ایک اللہ کو مانو، ایک نبی کی مانو، ایک نبی کو مانو، ان کے پیچھے پیچھے چلو، سنت کے مطابق زندگی گزارو، ورنہ آدمی دائیں بائیں ہو جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ کے جوتے ہیں، انسان جوتے پہنتا ہے، میں کہتا ہوں کہ جوتا اگر داہنے پاؤں کا بائیں پاؤں میں آ جائے، بائیں پاؤں کا داہنے پاؤں میں آ جائے، انسان چل سکے گا؟ لڑکھڑائے گا۔ جوتا جب دائیں بائیں ہو جاتا ہے، آپ نہیں چل سکتے، تو دن دائیں بائیں ہونے سے کیسے چلو گے؟ یہ ہمارے دو انگوٹھ ہیں، امام غزالی نے لکھا ہے، یہ دو انگوٹھ ہیں، یہ دو انگوٹھے کسی کے کاٹ دیے جاویں تو وہ آدمی جو ہے وہ ادھورا ہو جاتا ہے، اس کی زندگی آدھی ہو گئی، یہ معذور ہو گیا دو انگوٹھے کے کٹنے کی وجہ سے۔ کیوں؟ حالانکہ انگلیاں موجود ہیں لیکن اب یہ لکھ نہیں سکتا، اب یہ موٹر چلا نہیں سکتا، کوئی چیز پکڑنی ہو تو معذور، کہیں جانا ہو تو معذور، دو انگوٹھے نہیں ہے۔ تو امام غزالی لکھتے ہیں اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، دو انگوٹھے کے نہ ہونے کی وجہ سے تمہاری زندگی جو ہے وہ ادھوری ہو جاتی ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اگر تمہاری اور ہماری زندگی میں نہیں ہوں گے تو ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اس کو مضبوطی سے پکڑو، ایمانیات والی لائن یہ پکی ہو جاوے، اور عقائد اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ آج ہمارے عقیدے بہت کمزور، یہ کہتے ہیں عقیدے کو مضبوط بناؤ، صرف ایک اللہ کی ذات پر یقین، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، امن اور خوف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کہ مارنا اور جلانا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی پریشانی آوے یہ مت کہو میرے پریشانی بہت بڑی ہے، یہ کہو میرا اللہ اس پریشانی سے بہت بڑا ہے۔ کہ تم پر کوئی پریشانی ہے، کبھی یہ مت کہو میری پریشانی بڑی ہے، نہ میرا اللہ بہت، دکان پر جاتے ہیں یہ مت کہو دکان بہت بڑی ہے، یہ فیکٹری بہت بڑی ہے، فلاں صاحب بہت بڑے ہیں۔ یاد رکھنا اگر کسی کو کہا کہ صاحب یہ بہت بڑے ہیں، اسی وقت تم اللہ کی نگاہ سے گر جاؤ گے۔ میرا اللہ بہت بڑا ہے، ہاں یہ ہے، یہ منی کا قطرہ ہے،
کون ہے؟ بادشاہ تھا، کتابوں میں لکھا ہے، وہ نکلا. اس لیے میرے بات یاد ہے کہ نا، یہ ایمانیات والی لائن میں بار بار ہر سال کہتا ہوں تاکہ ہمارا اندر والا معاملہ ٹھیک ہو، یقین والا. جہاں ہمارے دل کی کھڑکی کھلی ہوگی اور دل میں ایمان کا نور ہوگا تو اللہ کا عرش کہاں ہوگا؟ یوں کہتے ہیں کہ قلب مومن کا دل جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے. اور اگر وہ چیز کمزور، یوں کہ اللہ بہت دور ہوگا. یوں کہا کہ تم اللہ کو نہیں پہنچ سکتے، نبی کو پہنچ نہیں سکتے، اس کی مدد نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ معاملہ بگڑا ہوا ہے. جب ہوا میں سرب سجود تو زمین سے آنے لگی یہ ندا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. جو دنیا کے بت ہیں نا، ان بتوں کو آدمی نکالے. غیروں کا بت جو ہوتا ہے وہ مندر میں ہوتا ہے، اور ہمارا بت جو ہے وہ اندر ہے. ان کا مندر میں ہے اور ہمارا اندر میں ہے. مال بھی ایک بت ہے، پیسے بھی ایک بت ہیں، کہ کرسی بھی ایک بت ہے. ان سارے بتوں کو نکالو، کرنے والے واحد اللہ ہیں. اور ایک موٹی سی مثال دوں آپ کو. آپ نماز کے لیے آئے، راستے میں تشریف لا رہے ہیں، آتے آتے جو ہے آپ کو موبائل پر گھنٹی بجی اور کسی نے کہا کہ صاحب اس ملک کا جو وزیر اعظم ہے وہ آپ کو ملنے کے لیے آیا ہے اور آپ کے گھر پہنچ گیا ہے. اب یہاں ایمان کا امتحان ہوگا. آپ آ رہے ہیں مسجد کی طرف اور خبر کیا ہے یوں کہ ملک کا وزیر اعظم تمہیں ملنے کے لیے آئے ہیں، ملاقات کے لیے آئے ہیں اور آپ کے گھر پر پہنچ گئے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اگر ایمان کامل والا ہوگا تو وہ کہے گا کہ صاحب میں تو بڑے حکم الحاکمین کے دربار میں جا رہا ہوں، میں واپس نہیں جاؤں گا، نماز پڑھ کے جاؤں گا. اور اگر کمزور ایمان والا ہوگا تو کیا کہے گا؟ یہ کہے گا ٹھیک ہے نماز تو گھر پہ بھی پڑھ لیں گے، صاحب وہ آئے ہیں. اس کا مطلب تم نے اللہ کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، اس کی حکومت کو تسلیم کر لیا. یہ ایمان کی کمزوری. اچھا، وزیر اعظم بہت بڑی چیز ہے. بمعمولی گاہک کی وجہ سے آدمی اللہ کے احکامات کو توڑتا ہے. اور ایک جملہ یاد رکھنا، جو آدمی اللہ کے احکامات کو توڑے اور اس کے توڑنے کے باوجود اس کے قدموں کے اوپر اگر دنیا آتی ہے، حکم توڑا اور دنیا مل رہی ہے، تو وہ آدمی اپنے بارے میں سمجھ جائے کہ وہ خدا کے عذاب کا شکار ہو چکا ہے. خالی مال کا ملنا کامیابی کی علامت نہیں ہوتی، بنگلے کا ملنا عزت کی علامت نہیں ہوتی. بنگلے میں اگر عزت ہوتی، اس بنگلے میں چوہا بھی رہتا ہے، کوئی اس کی عزت کرتا ہے؟ اس بنگلے میں چھپکلی بھی رہتی ہے، کوئی اس کی عزت کرتا ہے؟ کوئی عزت نہیں کرتا.